کئی لوگوں سے میں نے پوچھا آپ نے نشہ کیسے شروع کیا؟ ساری زندگی میں سیکھتا ہی رہا ہوں لوگوں سے، آج صبح بھی سیکھا ہوں جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو کہنے لگے دوست تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ہم انہیں روکتے تھے کہ آپ نشہ نہ کرو، لیکن ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چھوڑا۔ آج ہم نے خود نشہ شروع کر دیا۔ روح کی غذا تذکروں میں نہیں، یہ بات بڑی اہم کہی ہے میں نے، غور سے سنیے گا۔ روح کی غذا تذکروں میں نہیں، رواج میں نہیں، میڈیا میں نہیں، باتوں میں نہیں۔ ہمیں یہ بتایا کہ مفید غذائیں کون سی ہیں، صحت مند غذائیں کون سی ہیں۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی دوا کیا ہے؟ روح کن چیزوں سے صحت مند ہوتی ہے اور کن چیزوں سے روح بیمار ہوتی ہے اور کن چیزوں سے خود مر جاتی ہے؟ موت۔ آپ جب یہ دیکھیں، ایک نشانی بتاتا ہوں، روح کی موت۔ کسی نے پوچھا روح کی موت، بیمار ہے اور ہے زندہ، جسم پہ کپڑا ڈلا ہوا ہے، بندہ بے سدھ پڑا ہوا ہے، نہ آنے نہ جانے، نہ پیشاب اجابت کی خبر، نہ کھانے پینے کا احساس، کچھ بھی نہیں ہے، جسم پہ کپڑا ڈلا ہوا ہے، ابھی سانسیں ہیں۔ آپ یہ نہیں کہیں گے میت پڑی ہے، آپ کہیں گے بیمار پڑا ہے، سانسیں ہیں ابھی۔ اگر وہی جسم مر جائے، جسم جتنا تر و تازہ ہو، جتنا صحت مند ہو، آپ کہیں موت ہے، میت ہے، لاش ہے۔ علامات کیا ہیں کہ روح مر گئی ہے؟ جب احساس ندامت ختم ہو جائے، شرمندگی ختم ہو جائے، توبہ ختم ہو جائے، استغفار ختم ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، اور میں ایسے ایک وقت آئے گا جیسے مکھی تھی اڑ گئی۔ میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، یعنی بندے کو اتنی ندامت بھی نہیں ہوگی، اتنی شرمندگی بھی نہیں ہوگی، ایک مکھی بس تھی اڑ گئی۔ جھونکا تھا ایک ہوا کا، آیا چلا گیا، پوچھو نہ مجھ سے دوستو باتیں شباب کی، بس ایک جھونکا تھا ہوا کا، آیا چلا گیا۔ روح کی تازگی چاہیے، روح کی طاقت چاہیے، روح کی تقویت چاہیے، روح کی زندگی چاہیے۔ جب روح ہوگی، اس کی تازگی ہوگی، اس کی زندگی ہوگی، پھر موت نہیں ہوگی، انتقال ہوگا۔ اسے پھر سنیں، موت نہیں ہوگی، انتقال ہوگا۔ انتقال کہتے ہیں منتقل ہونے کو، ایک عالم سے دوسرے عالم، ایک جہان سے دوسرے جہان۔ جب روح کی تازگی ہوگی، یہ جو اللہ کا کلام ہے، جو رب کا فرمان ہے، جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، فرمان ہے، یہ روح ہے، روح ہے، روح سارا روح کی غذا ہے۔ پوری دنیا کا انگریز مراقبے کی طرف بڑھ رہا، روزے کی طرف بڑھ رہا، پوری دنیا کا انگریز تنہائیوں میں بڑھ رہا۔ کہتا ہے کہ جس بندے کو آخری درجے کی ٹینشن ہو، آخری درجے کا ڈپریشن ٹینشن ہو، تھوڑی سی غذا، تھوڑا سا پانی دے کے اسے ڈیپ ڈیزرٹ، صحرا کی آخر میں جا کے پھینکاؤ۔ کیوں؟ تنہائیاں، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ سورۃ اخلاص کی 3 جمعرات ہے۔ شیخ منیر صاحب یاد آ گئے، لا الہ الا اللہ محمد۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اس کا تذکرہ کئی دفعہ کیا۔ ان کا ایک خط میں نے رسالے میں چھاپ دیا، اب مجھے یاد نہیں، 7 8 6 7 8 9 اس درمیان کا کوئی ابکری ہوگا۔ ایک دفعہ تو میں خود، انصاری صاحب بیٹھے تھے رحمت اللہ علیہ، تو میں نے فون خود اٹھا لیا۔ بندہ کہنے لگا میں اوان ہوں، اگر 2 زبریں ہٹاؤں حیوان ہوں پھر، اور پھر جو مجھے گالیاں دیں، اوئے ہوئے، بابا جی تھے،
عزت دی بادشاہی ہے یہ والا. یہ خط تم نے چھاپا ہے. اتنا ذکر بندہ کر سکتا ہے؟ ہم نے تو عبقری کو سچا سمجھا تھا. جھوٹ بولتے ہو, دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو. اوہ میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں, غلطی میری ہے, واقعی میری غلطی ہے. برتن چھوٹا کشکول چھوٹا, میں نے ڈال دیا زیادہ. خاصاں دی گل اماں سامنے کرنی اچھی نہ ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی گہرائیاں ہوتی ہیں, وہ سمجھ نہیں آتی, ان کی گہرائیاں ہوتی ہیں. لیکن جس وقت سمجھ آتی ہے اس وقت سجن روٹ چکے ہوتے ہیں, پھر ندامت ہی ہوتی, پھر ندامت ہوتی ہے. ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں, ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جسے پڑھ کر لوگ اپنے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں کہ باپ ڈی ٹریک ہو گیا ہے. روح سے دوستی کر کے دیکھیں تو صحیح, آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا, آپ کو کوئی پہچان نہیں سکے گا سوائے عیبوں کے جہان کے, اعتراض کے جہان کے. روح سے دوستی کریں, روح کی تقویت کا سامان پیدا کریں. جب روح کا سامان پیدا کریں گے, پھر جھونپڑے میں ہیں یا محل میں ہیں, جہاں بھی ہیں, ایسی عزت اور ایسی شان و شوکت, ایسا وقار اور ایسا سکون اور ایسی ترتیب ہوگی, عقل حیران ہوگی. جب روح سے دوستی ہوگی اور روح طاقتور ہوگی. یہ جتنے بھی وظیفے ہیں ان میں سورۃ اخلاص بھی ہے. یہ جتنی بھی تسبیحاں پڑھتے ہیں آپ عبقری کی, وہ عبقری کی نہیں ہیں, وہ قرآن و سنت کی. جتنے بھی تذکرے پڑھتے ہیں یہ سب وہ ہیں جن کے ساتھ روح جڑی ہوئی ہے, جن کے ساتھ روح جڑی ہوئی ہے. روح جب طاقتور ہو جاتی ہے پھر جسم کے اندر انوکھی دنیا, انوکھا جہان ہوتا ہے. دنیا کے مشغلوں میں ہم بخدا رہے, سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. لوگ ہمیں کیا سمجھتے رہے, پر ہم تو اللہ سے جڑے ہوئے تھے. کیوں؟ ہمیں روح کی دنیا مل گئی تھی, روح کا جہان مل گیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو, لوگ تمہیں پاگل سمجھیں, دیوانہ سمجھیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا تسبیح خانے میں آتا ہوں, لوگ مجھے کوئی پاگل کہتے ہیں, کوئی کیا کہتے ہیں, کہہ رہے تو پاگل ہے, تیرا مرشد پاگل ہے, تیرا پیر ایسا ہے ایسا ہے. میں کہا زندہ باد, لگتا ہے تو نے کوئی ذکر زیادہ ہی کیا ہے. اللہ کا ذکر اتنا کرو, دعائیں, اعمال, تسبیحات, ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں. اتنا کرو. اور پھر ہماری روحیں ایسی ہوں جن روحوں کے ساتھ اللہ محبتوں کو جوڑتے, پیار کو جوڑتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی روحوں کی دنیا جڑ جائے, آج میں آپ کو روحوں کے کچھ واقعے سناتا ہوں, روحوں کے تذکرے سناتا ہوں. ہاں, ایسے روحوں کے واقعے, روحوں کے تذکرے. پر اس کو سنتے ہوئے پہلے ذہن نشین رکھ لیں, یہ وہ تھے جنہوں نے روح کو غذا دی تھی, یہ روح کے پہلوان تھے. ہم جسم کے پہلوان ہیں. چلو سمجھ نہیں آئی مجھے تو پھر میں اپنے آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں. ایک جان بنانے کی محنت ہے, ایک ایمان بنانے کی محنت. ایک کس کی محنت؟ جان بنانے کی, اور ایک ایمان بنانے کی محنت. روح کی محنت ایمان بنانے کی محنت. جنہوں نے روح پہ محنت کی, تنہائیوں میں روح کو غذا دی. یہ 2-2.5 گھنٹے کی ٹرپ لگوانے آتے ہیں ہر دفعہ, آپ اور میں تسبیح خانے میں ٹرپ لگتی ہے. میں بس میں سفر کر رہا تھا تو مغرب کا وقت جا رہا تھا, اسلام آباد سے آ رہا تھا کوچ پہ لاہور.
تو میں نے کہا روک دیں، ایک دو دفعہ کہا تو اس نے غصے میں آ کے نا وہیں سڑک پہ روکے، کہا نماز پڑھ لو۔ میرا قدرتی وضو تھا، ایک بندہ میرے ساتھ اترا 3 فرض پڑھ کے، میرے ساتھ سیٹ کی طرف ایک صاحب، میرے ساتھ سیٹ پہ ایک صاحب بیٹھے تھے تو مجھ پہ برس پڑے، بہت بولے بہت بولے، بولتے بولتے کہنے لگے، میں سنتا رہا۔ میں نے کہا آپ کا ڈاکٹر ہوں، بہت اچھی، آپ تو خدمت کرتے ہیں، لیکن ایک شفقت ہے، آپ نے علاج کو مشکل بنا دیا۔ اس سمے وہ مجھے کہتا تھا تم نے ہر چیز کو مشکل بنا دی۔ میں نے کہا علاج کو مشکل بنا دی کیوں؟ میں نے کہا ڈرپ پہ آپ پہ 2.5-3 گھنٹے لگتے ہیں، اس کو کاٹیں، گلاس میں ڈال کے دیں، گھٹی گھٹی پی، گھونٹ گھونٹ پی ڈرپ، کیسے ممکن ہے؟ میں کہا انگریز کہتا ہے نا قطرہ قطرہ جا، روحانیت کی دنیا بھی اسی طرح قطرہ قطرہ کہتی ہے، وہ تو سمجھ نہیں آتی، انگریز کہتے ہیں قطرہ قطرہ جائے۔ ڈرپ کاٹیں، وہ بوتل ہوتی ہے، اس کو کاٹ کے گلاس میں ڈال کے اس کو کہیں گھونٹ گھونٹ پیتا رہے، بیچارے کو 2.5-3 گھنٹے باندھ کے رکھتے ہیں۔ تو یہ ہم ڈرپ لگوانے آتے ہیں تسبیح خانے میں۔ ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر دیکھا لاہور میں، وہ جاتے ہی ہر بندے کو ڈرپ لگا دیتا ہے، کیوں؟ اس کو لٹاؤں گا 2-2.5 گھنٹے، ویسے نفسیاتی طور پہ آدھا تو ویسے ٹھیک ہو جائے گا، آدھا تو ویسے ٹھیک ہو جائے گا، کہنے لگا یہ ہماری نانی اماں کا خاص ڈاکٹر ہے۔ اوہو، اس نے جاتے ہی بندے کو ڈرپ لگا دینی، یہ ہماری روحانی ڈرپ ہے۔ جنہوں نے ڈرپیں لگوائی تھی آج ان کے واقعے سناتا ہوں آپ۔ اچھا، پھر ڈرپ کے اندر پھر رنگ برنگے ٹیکے ڈالو تو پھر مزہ نہیں آتا، پھر بھی رنگ برنگے یوں ٹیکے ڈالے، سوئی اس کے اندر رہ جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ وہ نیڈل سوئی اس کے اندر کھڑی ہو، ادھر بھی کھڑی ہو، ادھر بھی کھڑی ہو، ایک ٹیکا ادھر لگایا، اس کو بندہ دیکھتے نا، بات عجیب بتاؤں، ایک بندے کو کہا کہ تجھے ہم پھانسی نہیں دیں گے، کوبرا سانپ آئے گا تجھے کاٹے گا تو مر جائے۔ اس کی آنکھوں پہ باندھی پٹی اور اس کو باندھ دیا، اور سانپ آیا، ابھی آیا، اب وہ سانپ کی موت کو سنسنی میں لے رہا، تھوڑی سی یوں سوئی چوئی اور وہ مر گیا۔ سانپ نے نہیں کاٹا اس کو، صرف سوئی لی، مر گیا۔ ایک بندے کو کہا تجھے ٹائم بم سے جو ہے نا اڑائیں گے، تو بہت بڑا مجرم ہے، اس کے ساتھ کلاک رکھتے ٹک ٹک ٹک، انہوں نے کہا یہ اتنے بجے آئے گا، جب اتنے گھنٹے اتنے منٹ کے بعد، اس کے بعد تو اڑ جائے گا، اور سب کو کہا ہٹ جاؤ، اور اس سے پہلے ہی مر گیا۔ ہمیں جو یہ اللہ کے نام کی طاقتیں ملتی ہیں، آہستہ آہستہ آہستہ، ایک یقین ہے، ایک دھیان ہے، ایک تصور ہے، ایمان کو طاقت دیتی ہیں یہ چیزیں، آہستہ 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 آہستہ، اور یہ پھر موت کے تصور کو بہت خوفناک نہیں بناتی۔ موت کا تصور خوفناک ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، میں نے قبرستان میں گیا تو میں نے کہا آپ کے والد کی قبر پہ لے جائیں، والد کی قبر نہ ملی اسے، کہنے لگا میں اس رستے سے آتا ہوں، ادھر چکر لگا کے آیا اس رستے سے، اور اس نے خود کہا میرے سامنے موت کا تذکرہ نہ کرو، مجھے موت کے تذکروں سے خوف آتا ہے، گپ شپ کرو۔ پھر وہ لطیفے سناتا ہے، بہت سناتا ہے۔ آئیں پھر جنہوں نے ڈرپیں لگوائی تھیں، میں آج ان کے واقعے سناتا ہوں، جن کی روح طاقتور تھی، جن کی روح صحت مند تھی، جو طاقتور روح لے کر اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے۔ ان کے سے چند واقعات سناتا ہوں، شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی اپنی روح کو طاقتور کریں گے۔ جان بنانے کی محنت ہے، روح بنانے کی۔ مجھے آ کے نا اس نے ایک پٹا تھا ایسے دیا، اس نے کہا جی میں مسٹر لاہور بن گیا ہوں، مسٹر لاہور، اور پھر مجھے فوٹو دکھایا، جسم کا ہر حصہ جدا جدا تھا۔ اس نے کہا جی مجھے یہ کھلایا گیا، یہ کھلایا گیا، اس نے کہا صرف قیمہ کھانا ہے بڑا، اور یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے۔ جان بنانے کی محنت کرتے 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 یہ بن گیا۔ جان بنانے کی محنت کے تذکرے، اشتہار دیکھے، ٹونک دیکھے۔ میں نے ایک اشتہار دیکھا، ایک بچہ ہے فٹ بال سے کھیل رہا ہے، اس کے قدم زمین سے اٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک، ساتھ ایک ٹونک بنا ہوا ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے رکنا نہیں تھکنا نہیں، بس 2 لفظ ہیں، رکنا نہیں تھکنا نہیں۔
روح بنانے کی محنت میں کبھی رکنا نہیں ہے. روکنے والے بدگمانیاں، شک، وساوس، پروپیگنڈا، انوکھی باتیں بتانے والے بے شمار آئیں گے، ساری زندگی آئیں گے. یہ ساری زندگی کی جنگ ہے، رکنا بھی نہیں، تھکنا بھی نہیں. یہ روحانی ٹونک لیتے جانا ہے، لیتے جانا ہے. روحانی ٹونک ہماری زندگی ہے. میں ایک شہر میں گیا، ایک صاحب کہتے ایک شہر میں گیا، ایک قبر کو دیکھا، لوگ اس کا بہت احترام کرتے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ہمارے ہاں ایک صاحب تشریف لائے تھے، سفر میں تھے، مسافر تھے، یہاں آ کر بیمار ہو گئے، پھر وفات ہو گئی. شہر کے رہنے والوں میں سے ایک نوجوان، ان کی واقفیت تھی، اس نے انہیں کفن دے دیا اور دفنا دی. شہر میں رہنے والے ایک جوان تھا، اس کی واقفیت تھی، انہوں نے اس کو کفن دے دیا، دفنا دیا. رات کو اس نوجوان نے انہیں خواب میں دیکھا کہ ریشمی جوڑا ہاتھ میں لیے قبر سے نکلے، ریشمی جوڑا ہاتھ میں لیے قبر سے نکلے. اس نوجوان سے فرمایا لو اپنے کپڑے کا بدلہ، یعنی تم نے ہمیں کفن دیا. یہ کہہ کر جوڑا اس کے ہاتھ میں دے دیا. جب وہ نوجوان بیدار ہوا تو وہ جوڑا اس کے ہاتھ میں تھا، وہ جوڑا اس کے ہاتھ میں تھا، وہ ریشمی جوڑا. پردیسی تھا، روح کا کلندر تھا، روح کا سکندر تھا، روح کا تونگر تھا پردیسی. مر گیا، موت آ گئی، کسی نے کفن دے دیا، اس نے کفن کا بدلہ اتار دیا، تھا پردیسی. ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندے کو کوڑھ کا مرض تھا، سب اسے چھوڑ گئے، عفونت تھی، بدبو تھی، اس کے ہاتھ پاؤں ختم ہو گئے. کوڑھ سے جسم گھرنا گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جسم، انگلیاں. صبح دیکھتے ہیں تو بندہ ہاتھ نہیں، ہاتھ وہ گرا ہوا ہے، انگلیاں گر جاتی ہیں، جسم ایسے گرنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آنکھیں بھی ختم ہو گئے. اس کو سارے چھوڑ گئے، اس کی ضروریات کے لیے کوئی پتہ نہیں تھا. ایک بندہ ان کی خدمت کرتا رہا، خدمت کرتا رہا، اور خدمت کرتے کرتے حتیٰ کہ ایک وقت آیا فوت ہو گیا. اس کے پاس، اس خدمت گزار کے پاس کچھ کپڑا پڑا تھا، اس نے انہیں کفن دے کر دفن کر دیا، کفن دے کر دفن کر دیا. کچھ روز بعد اس دوست نے خواب میں دیکھا، بہت ہی اچھی نورانی شکل کے کچھ بزرگ ہیں اور کھڑے ہیں. دیکھا تو وہی ہیں، وہ کفن ان کے ہاتھ میں ہے جو اس نے پہنایا تھا اور جس کفن میں دفن کیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں تو اپنا کفن لے جا، ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں سندس اور استبرق، ریشم کا کفن مل گیا ہے. وہ کفن دینے والے کہتے ہیں میں بیدار ہوا تو وہ کفن میرے سرہانے پڑا تھا. سوچ، پریشانی. اور اگر میں نیوٹن کا پہلا قانون بیان کروں کمال ہے، دوسرا بیان کروں کمال ہے، تیسرا بیان کروں کمال ہے، انہیں کہ جو ریسرچ کی انتہا ہو گئی ہے. ہاں ایک جگہ گیا، ایک بابا جی تھے، میری ہر بات پہ نا وہ ایسے دیکھتے تھے. پرانی بات ہے، چشتیاں کی بات، مجھے یاد آئی 1997 کی بات، 97. تو میں نے نا سائنس کو بیان کرنا شروع کر دیا. واہ شروع ہوئی. میں کہ بابا تیرا قصور نہیں، قصور میرا ہے. تو انہیں پہلے دن سے تذکرے یہی سنے تھے، پہلے دن سے تذکرے یہی سنے تھے. نہ نیوٹن کو دیکھا، نہ قانون دیکھا، نہ کہانی دیکھی، پہلے دن سے بچے کو یہی پڑھایا. اس کا پڑھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، اس کا پڑھنا کوئی عذاب تو نہیں ہے، لیکن روح کی دنیا، روح کا نظام نہ پڑھا. ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ. حضرت سری سختی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مرشد میں بغداد میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. وفات ہوئی تو ایک صاحب نے خواب میں دیکھا، دریافت کیا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
انہوں نے فرمایا مجھے بخش دیا، ان سب کو بخش دیا جو میرے جنازے میں آئے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں 1978 اگست 1978 میں نے ایک درویش کا جنازہ پڑھا تھا، اور ان کی لحد میں 1978 میں نے ان کی لحد میں جا کے سورت ملک پڑھی تھی، مجھے یاد تھی، آج بھی یاد ہے، پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ سورت ملک پڑھی تھی 78 اگست میں، رمضان تھا، سخت گرمی تھی، حبس تھا۔ اس جنازے، ایک دو جنازے اور ہیں جن سے ایک احساس ہے کہ کوئی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ 78 میں وہ جنازہ میں نے پڑھا تھا، تو پوچھا کیا بنا؟ کہا اللہ نے مجھے بخش دیا، اور جو میرے جنازے میں شریک ہوئے اور جنہوں نے میری نماز جنازہ پڑھی ان سب کو، ان صاحب نے عرض کیا کہ میں بھی تو آپ کے جنازے میں تھا، کیا میں بھی بخشا گیا؟ نہ میں پونکا، نہ میں ٹونکا، نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں۔ کتے نے اصحاب کہف کے بارے میں کہا تھا، کتے نے کہا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، اصحاب کہف کہنے لگے ہٹ جا، پرے ہو جا، تو شور کرے گا، بھونکے گا، دقیانوس بادشاہ کے بندے ہمارے پیچھے ہمیں پکڑ لیں گے، کہنے مجھے اپنے ساتھ چلنے دیں، کتا ہوں اپنے در سے جدا نہ کرے، نہ میں پونکا تے نہ میں ٹونکا تے نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں۔ تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے ایک کاغذ نکالا جو لپٹا ہوا تھا، اسے کھولا اور کھول کے کہنے لگا اس سارے کاغذ میں تیرا نام ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا میں پٹیا رونے، میں بھی جنازہ آپ کا پڑھا تھا، میں بھی آپ کے جنازے میں شامل ہوا تھا۔ انہوں نے پھر کاغذ کو دیکھا تو ایک کنارے پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا، فرمایا ہاں تو بھی اس میں شامل ہے، اور تو بھی آج میرے جنازے میں شامل ہوا تھا، اور تیری بھی بخشش کا سامان ہو گیا، تجھے بھی مبارک۔ روح جب طاقتور ہوگی، اس کی زندہ ہوگا، اس کو دیکھے گا اللہ یاد آئے گا، یہ زندہ ہوگا تو بھی زندگی ملے گی، اور یہ انتقال میں چلا جائے گا تو بھی زندگی ملے گی۔ جب روح زندہ ہوگی، جب روح طاقتور ہوگی، جب روح تابندہ اور جوان، تو یہ زندہ ہوگا اور طاقتور ہوگا۔ ایسی روح انشاءاللہ بنانی ہے۔ ہاں کون سا مسئلہ ہے؟ صرف ایک چیز نہیں بن سکتے، نبی نہیں بن سکتے، باقی ہر چیز بن سکتے۔ اللہ نہیں بن سکتے، اللہ بن سکتے، نبی بن سکتے، ولی تو بن سکتے ہیں نا۔ تو یہ ولایت کی باتیں بتا رہا ہوں میں ساری۔ اللہ نہیں بن سکتے، نبی نہیں بن سکتے، ختم نبوت کے صدقے نبوت کے دروازے بند ہیں، باقی تو سب کچھ بن سکتے ہیں۔ سب سے مراد ولی تو بن سکتے ہیں، تو فیصلہ کر لیں، بولیں پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ کیسا فیصلہ؟ بولے یا اسی مرنا نہیں گور پہ یا کوئی اور، ہم نے مرنا کہاں ہے، قبر میں تو کوئی اور جائے گا، ہم تو انتقال میں منتقل ہو جائیں گے، ایک عالم سے دوسرے عالم، ایک جہان سے دوسرے جہان۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ اترا اترا کر چل رہے ہیں، پوچھا یہ کیسی چال ہے؟ فرمایا دارالسلام جنت میں دین کے خادموں کا یہی حال ہوگا، اللہ ان کو عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ نے مجھے بخش دیا اور 2 سونے کے جوتے پہنائے، اور ارشاد فرمائے جہاں جنت میں جہاں چاہیں آپ چلے جائیں، اور جنت میں جس جگہ جائیں داخل ہو جائیں۔ تو سفیان ثوری ملے جن کو 2 سبز پر ہیں، وہ جنت کے ایک درخت سے دوسرے درخت پر اڑتے پھر رہے ہیں، اور یہ تلاوت کر رہے ہیں الحمدللہ صدقنا وعدہ وأورثنا الارض۔ ان کے شاگرد نے پوچھا عبد الواحد وراق کا کیا حال ہے؟ پر میں انہیں نور کے دریا کی کشتی پہ سوار ہو کر اللہ کی زیارت کرتے چھوڑ کے آیا ہوں، وہ ہر وقت اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ ابوبکر وراق ورک کوٹتے تھے، ورک کوٹتے تھے، ٹک 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 ورک کوٹتے تھے، اور ہر چوٹ پہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور تصور کرتے تھے تصور کرتے تھے تصور کرتے تھے کہ یہ چوٹ میرے دل پہ پڑ رہی ہے۔ اسی تصور نے ولایت کا تاجدار بنا دی۔
मुझे अचानक एक वाकया याद आया, शायद मैंने सुनाया हो पहले। एक दो मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह मुझसे फरमाने लगे, शायद बैत से कुछ साल 1.5 साल बाद, मुझसे फरमाने लगे कि दवाई कूटते हो? जी हजरत कूटता हूं। कितनी देर? मैंने कहा जी बाज़ौक़ात घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे दवाई कूटते। हमारे यहाँ एक हाजमे की पंखी होती थी, एक सफूफ अंदर होता था, वो कूटते थे। तो फरमाया हर ज़र्ब पे था, ये तसव्वुर करो कि ये चोट मैं अपने दिल पे मार रहा हूं और दिल से जंग उतर रहा है। पहले उतरेगा जंग, पहले आएगा ढंग, फिर उतरेगा पहले उतरेगा जंग, फिर आएगा ढंग, फिर चढ़ेगा रंग। ये इस अमल से कूट दवाई। यकीन जानिए मैंने इस अमल से, इस तसव्वुर से जब दवाई कूटना शुरू की, ओहो, ऐसे महसूस हुआ जैसे कल्ब जारी हो जाता है, दिल खुद बहुत अल्लाह का जिक्र। ओ जिन्होंने लाखों लाखों ज़रबें लगाई होंगी, वर्क आज भी वर्क कूटने वाले यही हैं। मुझे उस दिन एक साहब कहने लगे, गालिबन के ननकाना में हमारी जगह है जहां हम वर्क कूटते हैं, कभी आए हमारे पास। कई अरसे से सोच रहा हूं उनके पास जाऊं और वर्क कूटने वालों को ठा वर्क कूटते हैं। अगर लाहौर में कहीं वर्क कूटने वाले हों तो आपसे दरखास्त है, मुझे जरूर बताएंगे, टेलीनार के नंबर पे भेजेंगे मैसेज। लाहौर में कहीं वर्क कूटने वाले हों या लाहौर के कुर्ब व जवार में। बस अबू बकर वर्राक फरमाते हैं, कहा नूर के समंदर में। तो पूछा बिशर बिन हारिस का क्या हाल है? फरमाया उन जैसा कौन हो सकता है, उन जैसा कौन हो सकता है। जब अल्लाह के सामने गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे बंदे तू दुनिया में फाकों में रहा, अब खा भी सही, पी भी सही, खुश भी हो। ये रूह के ताजर थे। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, ये रूह के ताजर थे। इनका ये इस्तकबाल है और इंशाल्लाह हमारा भी इस्तकबाल हो। फैसला कर ले बंदा, तू जमीन पे फैसला कर, अर्श पे तेरे लिए फैसले होंगे। तू जमीन पे फैसले कर, अर्श पे तेरे लिए फैसले होंगे। तो जमीन पे फैसले कर। एक बुजुर्ग फरमाते, मैंने ख्वाब में हजरत सुफियान सौरी को देखा। पूछा किस हाल में? फरमाया अल्लाह को अपनी दोनों आंखों से देखा। अल्लाह ने मुझसे फरमाया, तुझे मेरी रजामंदी मुबारक हो, तू रातों को अंधेरों की नमाजें पढ़ा करता था, तेरे दिल में मेरी मोहब्बत भरी रहती थी, आंखों में आंसू से पुर रहती थी। अब तू मेरी जियारत कर, जन्नत का जो महल चाहे अपने लिए मंतखब कर, तू जान जन्नत जाने। हमने ऐसे रूह के ताजर बनना है, ऐसे रूह की ताकत पानी। बोलो सूरत कुल हुवल्लाह, सूरत फातिहा, सूरत कुरैश, अल्लाह का जिक्र, जो दरूद पाक, कलमा, आयत करीमा, जो अल्लाह के नाम की तस्बीह ताकत तवज्जो आप कर रहे हैं, ये सारी तस्बीह ताकत, ये सारा ध्यान, ये सब कुछ आप रूह का इलाज कर रहे हैं। रूह की ताकत, रूह की ताकत। फिर क्या होगा? अल्लाह पाक जल्ल शानो फरमाएंगे, बादशाह है, इसकी नस्लों को खिलाओ। बादशाहों की नस्लों में तमंगरी है, अल्लाह रूहानियत के बादशाहों की नस्लों को खिलाता है। दुनिया के बादशाहों को भीख मांगते दुनिया ने देखा। अभी कुछ अरसा पहले एक बादशाह के बारे में सुना कि उनकी औलाद में कोई बंदा है, कसमा पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। मैं कराची में मुलाकातें करता था, कराची में मुलाकातें करता था, तो एक साहब मुझसे कहने लगे, मैं फलां रियासत के राजा महाराजा का पोता हूं, पोते का पोता, कभी मेरी हाथ चले। मैं उसके घर गया, यकीन जानिए 3-4 चारपाइयों का घर था। पूरे घर में 2 नान के टुकड़े सूखे मिले, पूरे घर में कुछ भी नहीं था। वो एक जो बसें चलती है ना, अंदरून शहर गाड़ियां चलती हैं, उसमें कंडक्टरी करता था। और उसने मुझे निशानियां बताई, तस्वीरें दिखाई, सारी चीजें। एक बहुत बड़ी रियासत के बादशाह का सगा पोता था। न गोरे सिकंदर, न रही कब्र दारा,
मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, न गुल है न गुंचे न बूटे न पत्ते, हुए बाग नजरे खिजां कैसे कैसे, हर एक दिल पे हैं दाग नाकामियों के, निशां दे गया बेनिशां कैसे कैसे। पर रूहानियत के बादशाहों की नस्लों को अल्लाह, जिसकी मैं मिसाल दिया करता हूं, दरबारों के मुजावर पीर गद्दी नशीन, उनमें से किसी के आपकी नस्लों को मंगता हुआ देखा हो, भिखारी देखा हो, मैंने नहीं देखा। आपने देखा हो तो देखा हो, मुझसे भूल हो सकती है, मैंने नहीं देखा। क्यों? अल्लाह कहता है रूहानियत के बादशाहों की नस्लों को मैं पालूंगा, और रूहानियत के बादशाहों की नस्लों को तवंगरी दूंगा, और रूहानियत के बादशाहों की नस्लों को माल भी दूंगा, जान भी दूंगा, बरकतें भी दूंगा। मैं तो चाहता हूं हम सारे के सारे आज के बाद रूहानियत के बादशाह बन जाए। अपनी जात का भी फायदा होगा, अल्लाह इज्जत का रिस्क, इज्जत की रोटी, इज्जत और बरकत खिलाएगा, और अल्लाह हमारी नस्लों को गैब का रिस्क खिलाएगा, गैब का रिस्क खिलाएगा। और आखरत और मौत, इसकी जिंदगी में हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। तो क्या ख्याल है, फिर बनेंगे रूहानियत के बादशाह और रूहानियत के पहलवान। सुने फिर एक और खूबसूरत बात। पर मैंने शेख अबू इसहाक शिराजी को वफात के बाद ख्वाब में देखा, निहायत सफेद लिबास पहने हुए, ताज ओढ़े हुए। मैंने पूछा ये लिबास कैसे है? पर मैं जो इबादत करता है उसका एहतराम ऐसे होता है। मैंने कहा ये ताज कैसे है? कहा ये इल्म की इज्जत है, जो जिसके पास अल्लाह की पहचान का इल्म है, रूहानियत का इल्म है। जैसे आप जितने भी बैठे हैं, आप सबके पास रूहानियत का इल्म है, अल्लाह पाक ऐसे ही आपको इज्जत का ताज पहनाएगा। बोले इंशाअल्लाह तो कहें, अल्लाह पाक ऐसे ही आपको इज्जत का ताज पहनाएगा, ऐसे ही इज्जत का ताज अल्लाह ऐसे ही पहनाएगा, ऐसे ही इज्जत का ताज अल्लाह पहनाएगा। हजरत मारूफ करकी को ख्वाब में देखा, अर्श खुदाबंदी के नीचे मौजूद हैं, और अल्लाह पाक ने फरिश्तों से दरियाफ्त फरमा रहे हैं ये कौन है? अल्लाह बावजूद जानने के फरमाते हैं कौन है? फरिश्तों ने फरमाई ये हजरत मारूफ करकी हैं, जो मेरी मोहब्बत के नशे में बेहोश रहते थे, अब मेरे दीदार के बगैर इन्हें होश आएगा ही नहीं। कोई दीवार गिर रही हो ना, दीवार गिर रही हो, उंगली से उसके ऊपर मारूफ करकी लिख दें 7 बार, दीवार न गिरने से बच जाएगी। मारूफ करखी का नाम हजरत, ये मुस्तनद किताबों में यह अमल आया है, मैं उसके हवाले जानता हूं जो मैंने उंगली से लिखना कहा है। एक पूरा शेर है, अल्लाह का जब दोस्त रहता है, मन कान लिल्लाहु कान अल्लाहु लहू, अल्लाह का बन जा, अल्लाह तेरे नाम को भी बाइज्जत और बावकार बना देगा। अल्लाह तेरे नाम को भी, तेरे नाम को। शायद हम मूसल में गए, घर के अंदर इनका मजार था, रेलवे लाइन के साथ मारूफ, बगदाद में, बगदाद। और अबी बिन सुलेमान फरमाते हैं मैंने अल्लाह जल्ल शान, मैंने हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखा, पूछा आपके साथ क्या मामला? फरमाया अल्लाह ने, और मैं नूर की कुर्सी पर बिठाकर चमकते हुए बेहतरीन मोती मुझ पर कुर्बान किए, निछावर किए। हाँ, अब मुझे बताएं कि हम रूह के ताजर कैसे बने। पहले मुझे तरीका बताएं आप, रूह की तवंगरी कैसे मिले? बोले कैसे रूह को, कैसे हम रूह को अपने करीब करें? बोले इन्होंने पा लिया, हम ना पा सके, कैसे पाएं? शेख अबू सईद फरमाते हैं मैंने मक्का मुअज़्ज़मा से निकलकर एक जवान को देखा, फौत हो गया था, उसकी लाश पड़ी थी। करीब गया, गौर से चेहरे को देखा तो मुझे देखकर मुस्कुराए। फरमाया अबू सईद क्या तुम्हें खबर नहीं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बज़ाहिर मर जाते हैं लेकिन हकीकत में मरते नहीं। और मैयत उसकी लाश बोली। फिर सुने, अबू सईद
تجھے خبر نہیں اللہ سے محبت کرنے والے وہ بظاہر مر جاتے ہیں، حقیقت میں مرتے نہیں، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس نے پھر آنکھیں بند کر دیں، پھر مر گیا۔ ابو سعید سنوسی فرماتے ہیں کہ اس قسم کا ایک واقعہ بیان، میرے پاس مکہ معظمہ میں ایک مرید آیا، اس نے مجھے 1 دینار اشرفی اور کہا کل مر جاؤں گا، آپ اس میں میرا کفن دفن، اور دوسرے دن ظہر کے وقت بیت اللہ کا طواف کر کے کچھ آگے بڑھ کر مر گیا، غسل دے کر اسے دفنایا۔ دفنانے کے وقت عجیب، جب انہیں قبر میں رکھ دیا تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے کہا کیا مرنے کے بعد بھی زندہ ہے؟ جواب ملا میں تو زندہ ہوں، اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے، وہ کہاں مرتا ہے؟ اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے۔ فرمایا حدیث میں ہے ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے، اور ذکر نہ کرنے کا والی کی مثال مردہ کی ہے۔ آپ سارے زندہ بیٹھے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ آپ سارے زندہ بیٹھے ہیں، آپ سارے زندہ بیٹھے، مردہ کہاں ہے؟ جس کی زبان پہ اس کا نام جاری ہے وہ زندہ ہے۔ بابا جی مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے، شام تک مچھلیوں کا ڈھیر لگ گیا، دیکھا تو جال میں ایک مچھلی بھی نہیں، جو جہاں مچھلیاں پھینک رہے تھے شکار کر کر کے۔ 7 بچی بیٹھی ہوئی تھی، اس سے پوچھا بیٹا میں تجھے مچھلیاں دیتا رہا، کہاں ہیں؟ اس نے کہا واپس میں نے دریا میں ڈال دی۔ کیوں؟ آپ سے تو سنا تھا جو مچھلی اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے اس شکار ہو جاتی ہے، تو جو مردہ ہو اس کو ہم کھائیں گے تو ہم نہیں مردہ ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر، کیا کمال ہے۔ آپ سے سنا تھا جو مچھلی اللہ کا ذکر نہیں کرتی وہ شکار ہو جاتی ہے، تو انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا تو شکار ہوئی تھیں، اب یہ کھا کہ ہم اللہ کا ذکر کیسے کریں گے، اس لیے میں واپس دریا میں سمندر میں ڈالتی گئی۔ یہ جذبے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی قیمت ہے، تول ہے۔ یہ جذبے ہیں، یہ جذبے، یہ جذبے ہیں۔ شیخ ابن الجلال رحم اللہ فرماتے ہیں میرے والد کا انتقال ہوا، غسل کے تختے پر ہنسنے لگے، ان کو ہنستا لے کر لوگ سمجھے کہ شاید زندہ ہو گئے ہیں، کوئی بھی غسل دینے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دوست آیا، اس نے غسل دیا، اور پھر اس نے کہا مجھے پتا ہے آپ زندہ ہیں، پر اس دنیا کی ریت روایتیں آنکھیں کان بند کر لی، پھر وہ مر گئے۔ دوست کو جانتا تھا، یار کو جانتا تھا۔ آپ جب سورت اخلاص پڑھتے ہیں، آپ جب ذکر کرتے ہیں، آپ جب درود پاک پڑھتے ہیں، آپ کی روح زندہ ہے، آپ کا من زندہ ہے، آپ کا پل پل زندہ ہے۔ یہ زندگی بہت کمال زندگی ہے۔ لوگ سمجھیں گے کہ شاید میت ہے اور اس کو دفن کرنے جا رہے ہیں، میری طرف دیکھتے رہو، موبائل کو چھوڑ دو، اس کو دفن کرنے جا رہے ہیں، پر دفن کر کے آئیں گے، پر وہ مرے گا نہیں۔ حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے میت واپس جانے والوں کی قدموں کی آہٹ تک سنتا ہے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے ایک فرشتہ کنکر اٹھا کے دفن کرنے والوں کی طرف مارتا ہے اور کہتا ہے جاؤ آج کے بعد اسے بھول جانا، اور پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے، مفہوم ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے دروازے کی چوکھٹ پہ، دروازے پہ ایک فرشتہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے اے رونے والو، میں اس گھر میں اس وقت تک آؤں گا جب تک کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ روح کو طاقتور کریں، روح کو زندہ کریں، روح کی زندگی میں روح کا ساتھ دیں، روح کی زندگی میں روح کا ساتھ دیں۔ اگر نہ دیا مٹ جائیں گے، پر اپنی نسلوں کے لیے غربت چھوڑ کے، تنگ دستی چھوڑ کے، فقیری چھوڑ کے اور بربادی چھوڑ کے جائیں گے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں،
دنیا آخرت کے مالدار ہونا چاہتے ہیں یا غریب یا فقیر یا مفلس؟ خود فیصلہ کریں، بتائیں پھر، بولیں۔ اچھا، آپ میں سے سورت اخلاص کا کسی نے فائدہ پایا ہو، واقعی پایا ہو، 100% پایا ہو، کیا پلا آپ کو سورت اخلاص پڑھنے سے یا کوئی اور وظیفہ پڑھنے سے؟ سورت اخلاص پڑھنے سے کیا ملا؟ میں تھوڑی دیر میں پوچھوں گا کیا پایا، کیا ملا۔ ایک اور واقعہ سن لیں، اپنی روح کو اور اپنے دل کو تازہ کر لیں۔ فرمایا کہ ایک خاتون کو جب مرنے کے وقت تختہ غسل پر نہلایا، لٹایا، بہت عرصہ بیمار رہیں، اس کے ناخن بڑھے ہوئے تھے، خواتین نے اس کے ناخن تراشنا چاہے تو ناخن کچھ زیادہ ہی کٹ گئے، اس میت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اسے تکلیف ہوئی، اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اور غسل دینے والی خاتون نے بیان کیا کہ اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور اس کے بعد وہ مسلسل مسکراتی رہی، خاتون مسکراتی رہی۔ روح کی زندگی چاہیے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ جب قبرستان میں جائیں گے نا تو میتیں اور روحیں آپ سے لپٹ لپٹ کے کہیں گی ہمیں کوئی ہدیہ دیتے جاؤ۔ آپ کے من میں خوشبو ہوگی، آپ کے تن میں خوشبو ہوگی، آپ کی روح میں خوشبو ہوگی۔ پھر آپ جس مسجد میں جائیں گے، سن لینا غور سے، آپ کی وجہ سے سب مسجد والوں کی نمازیں قبول ہو جائیں گی۔ آپ حج پہ جائیں گے، آپ کی وجہ سے سب کے حج قبول ہو جائیں گے۔ آپ جس دعا میں آمین کہیں گے، توجہ کرنا، توجہ کرنا، سو رہے ہو، اس بندے کو جگاتے رہنا، بھائی وہی پرانا یار ہے، پرانا ہے سو بیچارہ، دو چار بندہ دائیں بائیں سویاں لے کے بیٹھو۔ پھر آپ جس دعا پہ آمین کہیں گے، سچ بتاؤں آپ کی وجہ سے سب کی آمین قبول ہو، آپ کی وجہ سے سب کی آمین قبول ہوگی۔ آپ جس محفل میں جائیں گے، فرشتے مرحبا کہیں گے، نیک جنات آپ کے ہاتھوں کا بوسہ دیں گے، فرشتے آپ کے ہاتھوں سے ہاتھ ملائیں گے اور بوسہ دیں گے، اور بتاؤں حتیٰ کہ آپ جب چلیں گے فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں گے۔ میں سب سرکار کا فرمان عرض کر رہا ہوں، مفہوم؟ سارا دن ذکر کریں، سارا دن اعمال کریں، سارا دن۔ اچھا، دنیا آپ کو تانے دے، بڑی تسبیحاں پڑھیں، بڑے وظیفے پڑھے، نہ قرضے اترے، نہ بیماری گئی، نہ حاجتیں پوری ہوئیں، نہ ضرورتیں پوری ہوئیں، نہ چاہتیں پوری ہوئیں، نہ منتیں پوری ہوئیں۔ دنیا تانے دے اور تانے دے اور بہت تانے دے، اتنا تانے دے، اتنا تانے دے کہ آپ کا دل خود اکتا جائے، یہ کیا زندگی ہے؟ دنیا اتنے تانے دے رہی ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے میرے بندے میں تجھے آزماؤں گا، کیا دنیا کے تانوں سے تو میرا نام چھوڑ دے گا؟ میری طرف اٹھنے والے قدم، میری طرف بڑھنے والے ہاتھ اور میری ساتھ چلنے والی زبان کیا تو چھوڑ دے گا؟ جب بندہ نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا، پھر یہاں اللہ کی رحمت اور مدد اس پہ آتی ہے۔ آپ کو تانے اگر نہیں ملے تو تیار رہیں، ملے ہیں تو مبارک ہو۔ کہاں پھنس گئے؟ کون سے راستوں پہ چل پڑے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ یہی زندگی ہے۔ بہت کچھ سننے کو ملے گا، اگر آپ سننے کو تیار ہیں۔ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سودا یہ کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ یہ بتائیں، میں آپ سارے حضور کملی والے سے بڑے ہیں؟ دیکھیں آپ کیسے تڑپ گئے، آپ کیسے تڑپ گئے، یہ آپ کے عشق کی انتہا ہے۔ ان کے جوتیوں کی خاک کی خاک کی خاک بھی ہو جائیں تو ہمارے لیے سعادت ہے۔ سب سے زیادہ تانے میرے حضور کو دیے گئے، سب سے زیادہ تانے آل رسول کو دیے گئے، اصحاب رسول کو دیے گئے، اللہ کے ولیوں کو دیے گئے، سب سے زیادہ تانے، سب سے زیادہ برا بھلا کہنا۔ انشاءاللہ آج کے بعد روح کا تونگر، روح کا کلندر،
रूह का सिकंदर बनना है, ताकतवर तरीन जिंदगी पानी है। ऐसी ताकतवर जिंदगी खुद रूह भी हैरान हो गई, बंदे को क्या हो गया, अब से चंद लम्हे पहले तो क्या था, आज क्या फैसला कर बैठा। फैसला करें। और हाँ, एक बात बताऊं, अगर गिर पड़े कपड़े झाड़ के फिर चलें, फिर गिर पड़े फिर चलें। जो गिरता हुआ बच्चा है माँ बाप को बड़ा पसंद होता है। जो चलना सीखता है ना, अम्मा 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 ऐसे करते करते फिर गिर जाता है, फिर माँ कहती आओ आओ, बाहें फैलाती है, वो आता है, वो आता है, वो आता है, वो आता है। और जब गिरने लगता है उसको उठा के बाहों में ले लेते, उसको उठा के बाहों में ले लेते। अल्लाह पाक अपनी रहमत की बाहों में ले लेगा अगर आप फैसला कर लें तो। अगर आप फैसला कर लें, अल्लाह अपनी रहमत की बाहों में ले लेगा। सच बताऊं आप, फिर कौन फैसला करेगा। शेख अबू इसाक खजाजी फरमाते हैं, एक आदमी मेरे पास अक्सर बैठता और अपना आधा चेहरा छुपाए रखता था। एक दिन मैंने उससे वजह दरियाफ्त की तो उसने कहा इस शर्त पर कि किसी को बताना नहीं। उन्होंने अपना वाकया सुनाया कि मैं कफन चुराया करता था। एक रोज एक औरत दफन हुई तो मैंने उसकी कब्र पर पहुंचा, उसका कफन खींचा, मुझसे ना खींचा। मैंने दोनों घुटने टेक कर उसे अपनी तरफ खींचना शुरू किया। अचानक उस औरत ने मेरे मुंह पर इस जोर से तमाचा मारा कि 5 उंगलियां उभर आईं। मैं कब्र की ईंटें और चादर और कफन दुरुस्त करके वापस आया। उस दिन से तौबा की, आइंदा कफन न चुराऊंगा। उस तमाशे की उंगलियां अब तक मेरे गाल पर उभरी हुई हैं, इसलिए मैं अपना मुंह छुपाए रखता हूं। तो उसने तो समझा था कि शायद कोई मुर्दा है, पहले भी कई मुर्दों के पास गया था, इस दफा तो जिंदा के पास पहुंच गया। एक अल्लाह की नेक बंदी थी, एक कफन चोर ने उसका जनाजा पढ़ा। क्या पढ़ा होगा, शामिल ही हुआ होगा, था तो कफन चोर। फिर गया दफन के वक्त उसकी कब्र की निशानी रख के आ गया। रात को गया उसकी कब्र कफन चुराने के लिए। उस दौर में कफन चुराया जाता था जब कपड़े का काल था, कहत था, कपड़ा बहुत महंगा था, कपड़ा मिलता नहीं था। कल एक बंदा मुझे मिला, ईरान से आया है, ताजर है, कहता है ईरान में बारिशें नहीं हुई, पानी का कहत है और 1% टैक्स लग गया है पानी का। कुदरत का निजाम देखें, एक जगह आलम यह है कि पानी ही पानी है और जगह आलम यह है कि पानी का कहत है। अल्लाह उस कहत को खत्म फरमाए और अल्लाह यहां के पानी के अजाब को खत्म फरमाए। कुदरत का निजाम। तो क्या वाकया बयान कर रहा था, रात को कफन चोर गया, उसने कब्र खोली तो माई उठ के बैठ गई, कहने लगे जन्नती होकर मुझे पूरे कब्रिस्तान वाले के सामने नंगा करता है, जन्नती होकर। तो परेशान खौफजदा कहने लगा मैं जन्नती कैसे, मैं तो कफन चोर हूं। आज मेरे जनाजे में शामिल नहीं हुआ था, जितने भी शामिल हुए रब ने बख्श दिया, जन्नती है तू भी। सबको रब ने सबको बख्श दिया, तू जन्नती है। बस कहा, मैंने कब्र को बंद किया और उसके बाद चूंकि जन्नती हो गया था ना, तो जो जन्नती हो गया तो अब तो तौबा की जिंदगी गुजारनी ही गुजारनी थी। जन्नती जो हो गया था, जाग रहे हैं। हाँ, जन्नती जो हो गया था। एक शेख अपने मुरीद की लाश को गुस्ल देने लगे तो मैयत ने अंगूठा पकड़ लिया, फरमाया बेटा मेरा अंगूठा छोड़ दो, मुझे पता है अल्लाह के आशिक मरते नहीं बल्कि एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होते हैं। तो उसने अंगूठा छोड़ दिया। जिंदा मरना है, दिल जिंदा लेके जाना है, रूह के पहलवान बन के जाना है, रूह की तवंगरी पाके जानी है, रूह की तरक्की पाके जानी है, रूह की कामयाबी पाके जानी है इंशाअल्लाह। और फिर कर्जे, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां खत्म हो जाती हैं। इतना जिक्र करने वाले तो आए तो मां ख्वाब में आई, कहने लगे बेटा मुझे जब आया करना तो सूरत कुल वल्लाह जिक्र अमाल कलमा ज्यादा करता है ना पढ़ा कर,
तो नूर में इतना डूबा हुआ होता है, मुझे उधर देख नहीं पाती। मेरा बेटा है, तुझे देखती हूँ मेरा दिल ठंडा होता है। तो आते हुए जिक्र ना करता आया कर, आके बैठा कर कुछ देर, मैं तुझे देखूं। तो नूर के समंदर में इतना डूबा हुआ होता है, मैं तुझे देख नहीं पाती। ये मेरे आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने जिक्र किया था। बेटा जिक्र ना किया कर, आके बैठा कर, मैं तुझे देखूं। रूहें देखती हैं, रूहें देखती। मैं कब्रिस्तान में गया तो अम्मा रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश। मैंने अपनी बेगम को फोन किया वहीं से, मैं कहा आज अम्मा बहुत खुश हैं, वालिद साहब अम्मा बहुत खुश हैं, इतना ज्यादा जिसकी हद नहीं, मैं हैरान हूं। और उसी शाम को हमशीरा फौत हो गए। वो खुश थे कि मेरी बेटी मेरे पास आ रही। आज क्यों खुश हैं और हद से ज्यादा खुश हैं? अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, कब्र खुल पड़ी, दाखिल हुआ, देखा कि अंदर बहुत वसी है, उसके तख्त के पांव के सिवा कुछ नहीं। ऊपर नजर उठाई, देखा तो मालूम हुआ वो पाए बहुत ऊंचे हैं, उन पर एक तख्त रखा हुआ है। एक बुजुर्ग आराम फरमा रहे। ये देखकर मैंने पूछा दुनिया वाले भी क्या अजीब लोग होते हैं, तकब्बर और आराम की भी हद कर दी, मरने के बाद भी अपने मुर्दों के लंबे कब्रों में तख्त बिछ जाती है। मेरी बात सुनकर उन साहब ने मुझे ऊपर बुला लिया। ऊपर जाकर क्या देखता हूं कि वो तो मेरी वालदा हैं। मैंने सलाम किया। उन्होंने मेरे इन भाइयों का हाल भी दरियाफ्त किया जो इस वक्त जिंदा थे, जो इस ख्वाब से पहले मर चुके थे। इसके बारे में कुछ ना पूछा। मालूम होता है कि मुर्दों को दूसरे मरने वालों के हाल मालूम होते हैं, वरना वो मुर्दों के बारे में भी दरियाफ्त कर सके कि मुर्दे तो आ चुके थे, जो जिंदा थे उनका हाल पूछा, क्या हाल है, फलां का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है। इतना जिक्र करें, इतना जिक्र करें, रूह ताकतवर हो जाए। जब ताकतवर रूह हो जाए, जादू का वार आए, सुनना जरा। अब मैं एक शख्स का वाक्य सुनाता हूं। एक साहब मेरे पास आए, कहते थे मेरे पर जादू के वार बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने अल्लाह का नाम बता दिया, मैंने कहा इसको बहुत ज्यादा पढ़ें, बहुत ज्यादा पढ़ें। कहने लगे कोई खास चीज बताएं, मेरे पर जादू के वार बहुत होते हैं। मैंने कहा मैंने खास नहीं, खासुल खास दिया, इसको बहुत ज्यादा पढ़ें। वो पढ़ने लगे, पढ़ने लगे। मुझे खुद कहने लगे कि मैंने आंखों से देखा, एक धुआं था जिसमें अंगारे चिंगारियां थी, वो मेरी तरफ आई, कुछ ताकत थी, वो उसकी तरफ बढ़ी और वो चीजें ऐसे बुझ के नीचे राख की तरह गिर गईं। कहा फिर ऐसा वाकया हुआ, फिर ऐसा। मैंने कहा या अल्लाह मुझे पता नहीं ये है क्या वाकया और ये किस तरह है। कहा ख्वाब में मुझे बताया गया ये जादू का वार है और तेरे पास रूहानी ताकत अमाल की वजह से, इतनी रूहानियत की वजह से इतनी ज्यादा है, जो चीज भी तेरी तरफ आएगी राख हो जाएगी। दुश्मन, हासिद, जो चीज तेरी तरफ आएगी राख हो जाएगी और हर चीज खत्म हो जाएगी और हर दुश्मन खत्म हो जाएगा। कहा कि मैंने एक और साहब फरमाते, मैंने एक उस्ताद को उनकी वफात के बाद ख्वाब में देखा। उनके पास दो खिलाल हैं, आधा सोना है आधा चांदी है, और वह चल रहे हैं। मैंने पूछा हजरत जी आप इस तरह इतरा कर क्यों चल रहे हैं? तो फरमाया इस आलम में इसी तरह चलना दुरुस्त है, ये अल्लाह की इनाम और रहमत है। जो भी दुनिया में तवाज़ो की चाल चलेगा, क़यामत के दिन जन्नत में ऐसे ही इतरा कर चलेगा। एक कब्र खोदने वाले का किस्सा। एक शहर में किसी की कब्र खोदी, देखा कि एक साहब तख्त पर बैठे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, एक नीचे नहर जारी है। यह देखकर वह बेहोश हो गए। लोगों ने उसे कब्र से निकाला। 3 दिन के बाद होश आया। लोगों ने बेहोश होने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि यह कब्र कौन सी थी। बताना चाहा तो ख्वाब में उस कब्र वाले बुजुर्ग ने अपनी कब्र बताने से मना किया और यह कहा अगर तूने मेरी कब्र बताई मुसीबत में फंस जाएगा, पर्दे को पर्दे में रहने दे, ख्याल करना, लोग मेरी कब्र पे आना शुरू हो जाएंगे। समझ नहीं आई? हाँ, ख्वाब वाले ने आके बताया ख्याल करना, मेरी कब्र ना बताना, अगर तूने मेरी कब्र बता दी मुसीबत में फंस जाएगा, परेशानी हो जाएगा।
ایک صاحب بتاتے ہیں کہ لاہور کی ایک گلی میں جا رہا تھا، ایک دم القا ہوا یہاں ایک صاحب مزار ہیں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں۔ ایک شخص ملا مجھے، اس نے کہا کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ایسے ایسے کچھ صاحب مزار ہیں۔ ہاں ہاں فلاں نام کے، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ ہیں۔ ایک مسجد تھی، مسجد کے صحن کے پیچھے ایک قبر تھی، ویران قبر تھی، ایسے محسوس ہوتا تھا کوئی آنا جانا نہیں، چٹائیاں پڑی تھیں، دریاں پڑی تھیں، کچھ مسجد کے جھاڑو پڑے تھے اس طرف۔ کہا میں نے انہیں ہدیہ دیا، وہ صاحب بھی میرے ساتھ ہدیے میں شامل ہو گئے، ہدیے میں شامل ہو گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا اللہ کے دوست ہیں، اور عبادات اور اعمال بتائے، یہ اعمال یہ اعمال یہ اعمال، اور کہا کہ ایک اللہ کے دوست سے ان کا تعلق تھا فلاں سے، اور اس میں مر گئے، اور کہا کہ جو ان کو دعاؤں کے لیے کہے گا آمین کہیں گے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ وہ صاحب کہنے لگے میرے دل میں اچانک بات آئی، میں نے اونچا اونچا کہہ دیا اے اللہ کے بندے، دیتا تو اللہ ہے لیکن اللہ اپنے دوستوں کی دعاؤں کی آمین قبول فرماتا ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں آپ آمین کہہ دیں۔ اس ساتھ والے بزرگ نے آمین کہا اور کہا کہ انہوں نے آمین کہہ دیا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ صاحب کہنے لگے جنہوں نے مجھے واقعہ سنایا۔ کہا میں یہی ہوں جو صاحب قبر ہے، آپ سے ایسے صاحب قبر ہیں، آپ تو یہاں ہیں۔ کہنے لگے ابھی جاتا ہوں۔ ایک دم دیکھا تو قبر میں سے لکیر آئی اور اس کے اندر ایسے تحلیل ہو گئے اور وہ لکیر واپس مل گئی اور کانوں میں آواز آئی، اب سمجھ آئی؟ اور پھر آگے عجیب بات، جو اس واقعے سے جو میں یہ واقعہ سنانے لگا تھا ایک صاحب کا، آگے آواز آئی خیال کرنا ہمارا راستہ کسی کو نہ بتانا ورنہ ایسی مصیبتیں آئیں گی تیری نسلیں بھگتیں گے، ہمارا بتانا نہیں کسی کو، ہمیں گوشہ تنہائی میں رہنے دینا۔ روح کے سکندر بن جائیں، اتنا ذکر کریں اتنا ذکر کریں اتنا ذکر کریں اتنا ذکر کریں، کریں فیصلہ، میں بھی آپ بھی بولیں، میں بھی آپ بھی کوئی فیصلہ کر کے اٹھیں۔ آج وہاں تیگو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں، عذر میرے قتل میں اب لائیں گے کیا؟ آیا حضرت ناسے گھر آئیں گے کیا؟ لمبی چوڑی بات ہے، فیصلہ کریں کہ ہم نے روح کی دنیا کا سکندر بننا ہے، کلندر بننا ہے، تونگر بننا ہے، فیصلہ کریں۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت عباس کیا عظیم ہستی، فرماتے ہیں مومن کو قبر میں قرآن دے دیا جاتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے شیخ ابو تراب کو جنگل میں دیکھا، مرے ہوئے کھڑے ہیں اور قبلہ کی جانب ان کا منہ ہے، کوئی چیز انہیں تھامے ہوئے نہیں، میں نے چاہا کہ انہیں لے جا کر دفنا دوں، غیب سے آواز آئی اللہ کے دوست کو اللہ کے حال پہ چھوڑ دو، رب جانے رب کا دوست جانے، میں چھوڑ کے چلا گیا۔ شیخ ابو حسن شاذلی فرماتے ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ جل شانہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے سامنے بطور فخر پیش کیا، فرمایا تمہاری امت میں بھی کوئی ایسا ہے؟ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے سامنے بطور فخر کے پیش کیا اور فرماتے ہیں ایک فاسق بے نمازی کا قصہ ہے، مر گیا، لوگوں نے اس کی قبر کھدائی کی، بہت بڑا سانپ تھا، آخر کار اس کو قبر میں نہ کھودا نہ ڈالا۔ کوشش کریں ہمیں زندگی میں اللہ اپنا نام نصیب کر دے۔ مجھے ایک اللہ والے کی بات یاد ہے، اللہ وہ وقت نہ لانا کہ مجھ سے لقمے نہ چھیننا اور سجدے چھین لینا۔ لقموں سے مراد مال، دولت، چیزیں، نعمتیں، بارشیں، چیزیں پھر عطائیں، یہ لقمے ہیں سارے، اور مجھ سے سجدوں سے مراد اپنی یادیں، نماز، تسبیحاں، اعمال، تلاوت، سجدے نہ چھین لیں۔ تو آج کے بعد ہم نے اپنی روح کو طاقتور ترین غذائیں دینے ہیں، ہماری روح طاقتور ہوگی۔
آج کچھ زیادہ دیر سورۃ اخلاص پڑھیں پھر، اور ڈوب کے پڑھیں گے اور توجہ سے پڑھیں گے اور دھیان سے پڑھیں گے۔ ایک اور واقعہ سنیں۔ دلائل النبوت میں لکھا ہے کہ ایک صحابی نے کسی موقع پر قبر کھودی، اس کے برابر جو دوسری قبر تھی اس کی اینٹ نیچے گر گئی، دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک تخت پر بیٹھے، ان کے چہرے پر زخم ہے، سامنے قرآن پاک ہے جسے وہ پڑھ رہے ہیں، ایک باغیچہ ہے، چونکہ ان کے چہرے پر زخم تھا اس لیے وہ سمجھ گئے کہ یہ شہید ہیں۔ اور ایک اللہ والے کا واقعہ ہے، ان کا بیٹا شہید ہو گیا، اس کو انہوں نے کبھی خواب میں نہ دیکھا۔ جس شب کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوئی اس روز انہوں نے خواب میں دیکھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، بیٹا تم مرے نہیں؟ جواب دیا، مرا نہیں، شہید ہوا تھا، میں اللہ میاں کے ہاں زندہ ہوں، مجھے رزق ملتا ہے۔ دریافت کیا، آج تم کیسے آئے؟ جواب دیا، آسمان والوں میں اعلان ہے جس قدر بھی نبی، صدیق اور شہید ہیں سب عمر بن عبدالعزیز کے جنازے کی نماز میں جائیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ان کے جنازے کی نماز کی شرکت کے لیے آیا ہوں اور اس لیے آپ کی خدمت پہ بھی سلام عرض کیا میں نے۔ یہ سب روح کی دنیا ہے، یہ سب روحوں کا جہان ہے، یہ سب روح کی دنیا ہے، یہ سب روحوں کا جہان ہے، اور یہ سچ جہان ہے، اور یہ حق جہان ہے۔ کون بتائے گا سورۃ اخلاص سے کیا پایا؟ کوئی ہے بتانے والا؟ بیٹھے بیٹھے بتائیں کیا پایا، اونچا اونچا بتائیں کیا پایا۔ والدہ کو خواب میں دیکھا، 7ویں آسمان پہ دیکھا والدہ کو۔ ہاں، اور بولیں، اور بولیں۔ ہاں جی، نہیں آواز آئی مجھے۔ ایکسیڈنٹ میرے کہتے ہیں زیادہ ہوتے تھے، 2 تسبیحیں سورۃ اخلاص کی پڑھتا ہوں، اس کے بعد ایکسیڈنٹ ختم ہو گئے۔ پتہ ہے کیوں ہوئے ختم؟ روح کی طاقت کا کوٹ، روح کی طاقت کی دیوار، روح کی طاقت کی ڈیفنس وال اس کے ارد گرد آ گئی۔ روحانی طاقتور دیوار ایسی آئی کہ حیرت انگیز دنیا اور حیرت انگیز جہان، ایسی دنیا آئی، ایسا جہان آیا روح کی طاقت کا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تشتری کی وفات ہوئی، لوگ ان کے جنازے میں گئے، شور شغل ہو رہا تھا۔ حال معلوم کرنے کے لیے ایک بڈھا یہودی اپنے گھر سے نکل آیا، کہنے لگے، لوگ کیا تم وہ نظر آ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ پوچھا کیا؟ فرمایا آسمان سے جوق تر جوق لوگ اتر رہے ہیں، ان کے جنازے سے برکت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ ان کے تو جنازے بھی خیر کا ذریعہ بن جائیں گے، ان کے تو جنازے بھی دلوں کو زندہ کر دیں گے، ان کے تو جنازے بھی روح کی دنیا اور روحانیت کے نظام کو۔ ایک عورت کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جاننے والی عورت نے خواب میں پوچھا تو وہ تخت پر موجود، تخت کے نیچے نور، ایک برتن ڈھکا ہوا ہے۔ اس عورت نے دریافت کیا، اس برتن میں کیا ہے؟ جواب دیا، میرے شوہر کا ہدیہ ہے جو اس نے کل میرے لیے روانہ کیا ہے۔ پھر وہ عورت جب بیدار ہوئی تو شوہر سے اپنا خواب بیان کیا۔ اس نے کہا، سچ ہے، کل میں نے اپنی بیوی کو قرآن پڑھ کے ہدیہ کیا تھا۔ ہاں، اس لیے کہتا ہوں اپنے بڑوں کی قبروں کو نہ بھولا کریں، اپنے بڑوں کی روحوں کو نہ بھولا کریں، نہ بھولا کریں، اپنی بڑوں کی قبروں کو نہ بھولا کریں، ان کی روحوں کو نہ بھولا کریں۔ اس لیے کہتا ہوں پھول لے کے نہ جائیں، اعمال لے کے جائیں، پھول مرجھا جائیں گے، اعمال۔ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ۔ میں قبرستان میں گیا تو بابا جی بیٹھے میرے ساتھ تھے، تو ایک قبر پہ ایک بندہ کھڑا تھا، بات چیت ہوئی تو اس نے کہا پڑھ دیں،
تو میں نے کہا کتنے پیسے دیں گے؟ انہوں نے کہا پڑھ دے، میں دے دوں گا۔ میں نے قبر پہ، ہم 2-3 بندے تھے، قبر پہ پڑھا۔ اب پڑھنے کے بعد میں نے پیسوں کا انتظار کھڑا ہوں کہ مجھے کس طرح پیسے مل جائیں، تو اس نے شاید مجھے 50-40 روپے اتنے دیے۔ میں کہ تھوڑے ہیں، کہہ رہے کوئی بات نہیں، اسی میں گزارا کر لیں۔ میں نے پوچھا کس کی قبر ہے؟ کیسے والد یا والدہ کسی کی قبر بتائی۔ میں نے پیسے کیا لینے تھے؟ جب اس نے اصرار کیا تو میری جیب میں کچھ پیسے تھے، میں نے کہا میرے پاس ہیں، میں شبے کا آدمی نہیں ہوں، لیکن وہ دکھ آج تک مجھے نہیں جاتا۔ اس بیٹے کے پاس پھولوں کا ہار تھے لیکن اندر کے پھول نہیں تھے۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب ملے مجھے بتانے لگے کہ میں نے ایک بیٹے کو یہاں پہنچایا، ایک بیٹے کو ادھر پہنچایا، ایک کو اس ملک میں، ایک کو اس ملک میں، بہت بیٹیوں کو ادھر۔ میں نے کہا ایک تو اپنے لیے رکھ لیتے۔ بابا جی تھے، کیا مطلب؟ میں نے کہا کوئی ایک تو ہوتا جو آپ کو پڑھ کے ہدیہ دیتا، جو آپ کی قبر کو سنبھالتا، آپ کو، آپ کی روح کو طاقت دیتا۔ ایک تو اپنے لیے رکھ لیتے، ایک ہی اپنے لیے نہ رکھا۔ دنیا کی ڈگریاں لینا کون سا گناہ ہے؟ دنیا میں ترقی کرنا کون سا گناہ ہے؟ بڑی سواری، بڑا گھر رزق کے حلال سے ملے کون سا گناہ ہے؟ اچھی پوشاک پہنا کون سا گناہ ہے کیا؟ پر یاد رکھیے گا، روح کی دنیا اگر نہ ملی، یہ مٹ جانے والی چیزیں ہیں۔ روح کی دنیا نہ مٹنے والی ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی میں تونگری آئے گی، رزق آئے گا، عزت آئے گی۔ اور اگر آپ روح کے بادشاہ ہو کے مریں گے، اللہ بادشاہوں کی نسلوں کو پالتے ہیں۔ پرانی بات ہے، میں حج پہ گیا تو ایک سواری میں ہم جدہ سے مکہ سفر کر رہے تھے۔ ایک خاتون تھی، بوڑھی تھی، اس کا بیٹا تھا، اس کی بہو تھی۔ اچانک پولیس نے آ کے بس کو گھیر لیا۔ ڈرائیور پریشان ہوا تو اس نے کہا کہ اس نام کا بندہ، اس نے کہا یہ ہیں۔ اس نے کہا آپ ہمارے شاہی مہمان ہیں، ڈاکٹر ذاکر حسین کی آپ بیٹی ہیں، انڈیا کے صدر تھے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی آپ بیٹی؟ ہاں۔ کہہ رہے بیٹی ہیں۔ کہہ رہا ہمارے شاہی مہمان ہیں، آپ، ہمیں علم نہیں تھا، آپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایسی استقبال ہوگا، ہاں، کہ ہماری شاہی مہمان ہیں، فرشتے کہیں گے ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ کہاں تھے؟ آپ کہاں تھے؟ آپ تو ہمارے شاہی مہمان ہیں۔ پھر کون شاہی مہمان بنے گا؟ بعض اللہ والوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے قبر والوں کے مقامات معلوم ہو جائیں۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی، قبریں شک ہو گئیں، قبر والوں پہ نظر ڈالی، دیکھا کہ کوئی بچھونوں پہ ہے، کوئی تخت پہ ہے، کوئی ریشم پہ ہے، کوئی پھولوں پہ ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ یہ ماجرا دیکھا تو یا اللہ اگر آپ چاہتے ہیں ان سب کو برابر کر دیتے۔ یہ بات سن کر لوگوں میں سے ایک نے چلا کر کہا برابر کیسے ہوتے؟ سب کے اعمال الگ الگ ہیں، سب کی نظام الگ الگ ہیں، سب کی ترتیب الگ الگ ہیں، اور یہ جو بڑے درجوں پہ بیٹھے ہیں، پوچھا پھر، فرمایا یہ زربخت پر جو بیٹھے ہیں، تخت پر، یہ عمدہ اخلاق والے ہیں، جو ریشم پر اور پھولوں کی سیج پر بیٹھے ہیں یہ روزے دار ہیں، اور جو ہنس رہے ہیں یہ اعمال والے ہیں، رونے والے گنہگار ہیں، اور جو بڑے بڑے درجوں پہ بیٹھے ہیں، جن کے درجوں پہ بہت کم لوگ بیٹھے ہیں، یہ وہ ہیں جو آپس میں محبت صرف اللہ کے لیے کرتے تھے۔ آپس میں محبت کس کے لیے؟ الحب للہ۔ جیسے آپس میں محبت، آپ مختلف فرقے، مختلف رنگ، مختلف نسلیں، تسبیح خانے میں مختلف صوبے، مختلف زبانیں، آپس میں محبت سے بیٹھے ہوئے، آپس سے پیار میں بیٹھے ہوئے، اور پوری دنیا میں یہ محبت پیار کا نظام تسبیح خانے کی برکت سے چل رہا ہے۔ پوری دنیا میں یہ تسبیح خانے کا نظام، برکت کا نظام چل رہا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آج کے بعد ہم فیصلہ کریں کہ ہم روحانیت کے تاجدار بنیں گے۔ اتنا ذکر پہ زبان چلے، اتنا زبان چلے، مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں جب حاجت کے لیے جاتا ہوں اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے دباتا ہوں،
میرا حال یہ ہو گیا ہے، میرا حال یہ ہو گیا ہے۔ میں نے کئی بندوں سے پوچھا، میں نے کہا آپ ذکر نہیں کرتے، کہہ رہے مصروف ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہاتھ مصروف یا زبان مصروف؟ کہنے لگا زبان تو مصروف نہیں، ہاتھ مصروف ہوتے ہیں۔ میں اس بندے کے پاؤں یہیں پکڑ لیں، ہاتھ مصروف یا زبان مصروف۔ فیصلہ کریں کہ ہماری زبان انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ذکر میں آگے بڑھے گی اور ہم روح کے تاجدار بنیں گے۔ لوگ ہمیں کچھ سمجھتے رہیں، لوگ ہمیں کچھ لیبل لگاتے رہیں یا باتیں کرتے رہیں، پر اللہ کی نظر میں ہماری حیثیت ہو، اللہ کی نظر میں ہمارا مقام ہو، اور اللہ کی نظر میں ہمارا کمال ہو، اور اللہ کی نظر میں ہماری کوئی حیثیت ہو۔ میں ایک دفعہ دعا کرتے کرتے سو گیا، کچھ عمل بھی کیے۔ میں نے کہا یا اللہ وہ شیخ منیر صاحب مجھ سے بیعت تھے، جب بیعت ہونے لگے نا تو میں نے کہا 3 تسبیحات کر لیجئے گا، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی، ایک استغفار کی۔ کہنے لگے مرشد یہ بہت ہے، کیسے کروں گا، کیسے کروں گا؟ محکمہ بلڈنگ میں تھے، ریٹائر ہوئے تھے، کیسے کروں گا؟ میں نے کہا انشاءاللہ توجہ ہوگی اللہ کے نام کی برکت سے ہو جائے گا۔ بس اس درویش نے پھر توجہ لی۔ اب یہ ایک راز ہے جو آپ توجہ لیں گے تو ہو جائے گا، اس کی میں بھی ضرورت محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ اس اللہ کے بندے نے پھر توجہ لی، پھر توجہ لینے کی حد کر دی، پھر جو اربوں پڑھی نا سورۃ اخلاص اور کلمہ، کروڑوں نہیں ارب، بندہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن؟ میرے استاد محترم تھے، میرے استاد، اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے بھی استاد تھے۔ آج میں اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا بیٹا یہ ذرا یاد رکھنا، میں آپ کو ان کی قبر میں لے جاؤں گا۔ میرے بھی استاد تھے، میرے والد صاحب کے بھی۔ تو فرمانے لگے کہ ایک درویش کے حالات لکھنے کے لیے مجھے سہارنپور سے خط آیا کہ آپ کے علاقے میں یہ درویش فلاں درویش کے خلیفہ ہیں، ان کے حالات مجھے لکھ کے دیں۔ مرشد کی ترتیب یہ تھی، جو خط ان کے پاس، غور سے سنیے گا، جو خط ان کے پاس پہنچتا تھا کہ حضرت میرے احوال یہ ہیں، تو اس خط کے اوپر ہی 2 لفظوں میں جواب لکھ کے وہی خط واپس آ جاتا تھا۔ تو انہوں نے اپنے مرشد کے سارے خط اکٹھے کیے ہوئے تھے، سارے اکٹھے کیے۔ کہا میں نے ان کے احوال لینے کے لیے وہ خط جمع کیے، تو اس خط میں لکھا تھا کہ حضرت آپ کی توجہات، اللہ کے فضل آپ کی توجہات ہیں، روزانہ 70,000 کلمہ، 1.25 لاکھ درود، 1.25 لاکھ یہ، 1.25 لاکھ یہ استغفار، یہ 200 نفل یہ، اور سکول میں ٹیچر بھی تھے، 5 وقت امام بھی تھے، ماسٹر بھی تھے، اور بچے بھی بہت سارے تھے کیونکہ غریب تھے، اور یہ بھی تھا، یہ بھی، اور یہ عبادات بھی۔ کہا جب میں نے یہ سارے دیکھے تو مجھے حیرت ہوئی، روزانہ یہ بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ جب روح طاقتور ہوگی پھر اللہ پاک غیب سے روح کا نظام ایسا بنائے گا کہ آپ بیٹھے بیٹھے 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ لیں گے۔ ابھی تو حیرت ہو رہی ہے۔ اچھا میری آواز میں کہوں ایک پل میں، 1 سیکنڈ میں 1.25 لاکھ میل دور جا سکتی ہے، ابھی چلی گئی ہے۔ دنیا کے آخری کونے میں تسبیح خانے کو آن لائن سن رہے ہیں لوگ، ابھی آج بھی 1.25 لاکھ میل دور بیٹھے ہیں، کچھ 50,000 میل دور بیٹھے ہیں، کوئی 10,000 میل ہیں، کلومیٹر ہیں یا نہیں ہیں۔ میں کہوں کہ میری 1 سیکنڈ میں میری آواز 1.25 لاکھ میل دور چلی گئی ہے، آپ کہیں گے یہ سچ ہے؟ کیوں؟ سائنس یہی کہتی ہے، پر روح کی دنیا کو بھی بغیر عقل کے مانے، بغیر عقل کے مانے روح کی دنیا کو۔ اچھا ہم ایسا کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، آپ سب کو میں ایک ہتھوڑا دیتا ہوں، میں نے ابھی جمع کیے ہیں سارے، آج اس کا انتظام کیا ہوا ہے، آپ کو دیتا ہوں ہتھوڑا، صرف تھوڑی سی تکلیف ہوگی، ہتھوڑا ہاتھ میں لیکن آپ نے دل پہ زور زور سے مارے،
मर गए तो शहीद होंगे ना, अल्लाह के लिए। उसने कोई अल्लाह के रस्ते दी मौत है, करे सट्टा बड़ियां लगनियां, चोटें बहुत लगेंगी। रात बात तो अल्लाह के रस्ते की है, पर चोटें बहुत लगेंगी, सट्टा। एक काम करते हैं, मैंने आपको एक बात बताई थी ना, एक कबाड़िया के सामने से मैं गुजर रहा था, तो वो ना लोहा कोई जंग आलूद आया था, तो जोर जोर से उसको हथौड़े मार रहा था। हथौड़े मारते हुए उसके छोटे छोटे टुकड़े उड़ रहे थे। मैं देखता रहा, मैं कहा हो ये फकीरी दुनिया यही है। मारते 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 एक वक्त आया, असली लोहा अंदर से निकला, अब कोई टुकड़ा ना उड़े। मैंने कहा हाँ, ये है दिल, अब शीशा बन गया है। तसव्वुर करें कि ये अल्लाह का नाम ताकत के साथ मेरे दिल पे पड़ रहा, और दिल का जो जंग है ये टुकड़े बन बन के उतर रहा। पहले तसव्वुर करें और दिल की तरफ तवज्जो करें, और अल्लाह के नाम की ताकत दिल पे मारें। अल्लाह के नाम की ताकत, ताकत ताकत दिल पे मारें। अल्लाह के नाम की ताकत, अल्लाह के नाम की ताकत। जिंदगी में एक दफा तो दिल का जंग उतार बैठे हैं, चलो ऐसा तो कर लें। आज तस्बीह खाने में, अच्छा वही बात फिर वही आ गई। कुछ लोग यहाँ ऐसे होंगे जिनकी वजह से हमारा काम आसान हो जाएगा। वो अल्लाह के कबूल मकबूल बंदे होंगे जो एक दफा अल्लाह कहेंगे, अल्लाह कहेगा तेरी एक अल्लाह को मैं 1.25 लाख दफा शुमार करूंगा। बाज होंगे अल्लाह कहेगा नहीं, मैं तेरी एक अल्लाह को 70,000 दफा। कोई कहेंगे एक दफा एक अल्लाह को 1.25 करोड़ दफा शुमार करूंगा। और कुछ ऐसे होंगे अल्लाह कहेगा नहीं, तेरी एक दफा अल्लाह को मैं बेशुमार दफा शुमार करूंगा। ऐसे बंदे होंगे। आज फिर ऐसा करें, अभी हमने और बातें करनी है। मैं कहता हूं इस वक्त ना लोहा है गरम, बल्कि गर्मा गर्म। तसव्वुर में जाएं कि मैं अल्लाह के नाम की ताकत दिल पे मारता हूं, और दिल पे खोट कोड़ जंग कालक स्याही वो सारी उतर रही है। और तसव्वुर ऐसे करें जैसे वो कबाड़िया हथौड़े मार रहा था, और वो सारी जंग उतर उतर के उधर उधर गिर रहा था। मारते 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 एक वक्त आया, मारते मारते एक वक्त आया कि उसका सारा जंग खत्म, और फिर असल 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 शीशा निकला। आए फिर लफ्ज़े अल्लाह, क्या लफ्ज़े अल्लाह कहो, चंद लफ्ज़ों के लिए डूब कर सर झुका के, 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 ऐसी ताकत और ज़रबों के साथ सर झुका के, डूब कर सर झुका के, ऐसी ताकत और ज़रबों के साथ कि बस खुद अल्लाह को तरस आ जाए और अल्लाह को रहम आ जाए। अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ آمین۔ نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، یاد کرنے سے۔ اللہ کے نام کی طاقت دیکھیں، ایسے ہے جیسے اب آپ نے اپنی زمین کو تیار کر لیا، اب سورت اخلاص کا بیج پڑے گا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسباد دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھولن تے آئی ہو، مرشد باہو ہر دم جیوے، مرشد باہو ہر دم جیوے، جائیں اے بوٹی لائی ہو۔ آپ نے اب اللہ کے نام کی طاقت سے اپنی زمین میں حل مار دیے ہیں، دل کا زنگ اتر گیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم کہہ رہا ہوں، ابھی سورت اخلاص جب پڑھیں گے نا تو اس کی تاثیر پتہ ہے، فرمایا دنیا کا کوئی مشکلوں کا مارا ہوا، حاجتیں، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں، دکھ، تکلیف، کوئی بھی دنیا کا ایسا شخص ہے جو مسائل اور مشکلات کا ہارا اور مارا ہوا ہے، اس کو کہو اکٹھے ہو کے 40,000 دفعہ سورت قل هو اللہ پڑھ لو، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، ناکامیاں دور ہو جاتی ہیں۔ سنو، غور سے سننا، یہ اللہ اللہ کرنے والا مجمع، یہ اللہ اللہ کرنے والا مجمع جب مل بیٹھ کے اللہ کا نام قل هو اللہ پڑھے گا، اللہ کو کتنا ترس بھی آئے گا، رحم بھی آئے گا، اور اللہ کی کریمی اور رحمت کیسی بادل بن کے برسے گی، سوچو تو صحیح۔ بہانے سے نہ ہم نے اپنی زمین کو نرم کر دیا ہے، دل کو گرم کر دیا ہے، اور اس کا ابر کرم یہ ہے کہ اب سورت اخلاص پڑھیں گے اور کرم ہو جائے گا اور حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اب اپنی حاجتوں کو رکھیں دل میں۔ سب سے پہلی جو حاجت، ساری حاجتیں رکھیں، پہلے مجھ سے ایک حاجت پوچھ لیں، ساری حاجتیں رکھیں، سب سے پہلے جو حاجت یہ رکھیں کہ اے اللہ میں تجھ سے تجھے مانگتا، ساری دنیا مل گئی مولا، تو نہ ملا، تیرا حبیب نہ ملا، آل رسول نہ ملے، اصحاب رسول نہ ملے، اللہ میرا گھاٹا ہو گیا۔ الہی کو تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کریں کہ اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، اس کے حبیب کا عشق مانگنا ہے، اور پھر دوسرا فیصلہ کریں خاتمہ بالخیر مانگنا ہے، تیسرا فیصلہ کریں امت کی خیر خواہی مانگنی ہے، چوتھا فیصلہ کریں ہر رنگ، ہر نسل، ہر مذہب، حب کے لیے خیر خواہی، سب کی خیر، سب کا بھلا، کہیں سب کی خیر، سب کی خیر، سب کی خیر۔ اس کے بعد پھر اپنے قرضے، بیماریاں، اولاد، دکھ، تکلیفیں اور تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت، ہر فتنوں سے نجات، اور فتنے اور جو کتمیر کے جال ہیں ان کو تہس نہس، یہ سب چیز مانگنی ہے، پر سب سے پہلے اللہ مانگنی ہے۔ اللہ اپنی رضا عطا فرمائے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سورۃ اخلاص اس جذبے کے تحت آج ہم پڑھیں گے، اور 40,000 دفعہ مجمع بیٹھ کے سورت اخلاص پڑھے، ہم تو لاکھوں پڑھیں گے، پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، لاکھوں سے بھی لاکھوں، یہ میں 40,000 دفعہ کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی بندہ ڈوب کے، دیوانہ ہو کے 40,000 دفعہ سورت اخلاص پڑھ کے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، اور انشاءاللہ قبول ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع ہو جو اللہ کے عشق میں سرشار ہو، جو محبت میں بے قرار ہو، اور وہ مجمع بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورت اخلاص پڑھ لے، 40,000 دفعہ سورت اخلاص پڑھ لے۔ اب ایسی کریمی رب کی، ایسی عطا رب کی 40,000 دفعہ سورت اخلاص پڑھ لے، تو پھر اپنی پہلے حاجتیں کریں جمع، کٹھی کریں، کون سی حاجت، کون سا درد، کون سا دکھ، کون سا غم،
کون سی ایسی ناممکن ہے جو اللہ تو کر سکتا ہے، میرے بس میں نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں اے اللہ اس کا صرف موت ہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو پھر فیصلہ کریں اور نیتوں میں ڈوبیں، جذبوں میں ڈوبیں، اللہ سے کیا منوانا ہے پہلے یہ ڈوبیں۔ اچھا یہ بتائیں، ناممکن ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے بھی ہے؟ بولیں تو پھر ڈرتے کیوں ہیں؟ میرا اللہ کہتا ہے دنیا مانگ، سپرلیٹو مانگ، اعلیٰ سے اعلیٰ مانگ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنۃ، اعلیٰ سے اعلیٰ مانگ، تو مانگ، پھر میری مرضی ہے جو تیرے لیے مناسب ہوگا وہی دوں گا، اور جو دوں اس پہ شکر گزاری کا جذبہ ہو۔ اور لوگوں کے تانے سنتے ہیں، سننے ہیں، لوگوں کے تانے سننے ہیں، کیا ملا، کیا پایا، کیا حاصل کیا، وسوسے بدگمانیاں ڈالنے والے آئیں گے، کتمیر کے جال۔ کیا پھر اپنی سچی راہیں چھوڑ دیں گے؟ بولیں سچے راستے، سچی منزل۔ تو پھر پہلے اپنی توجہات اور اپنے دھیان کو جمع کریں، اپنی توجہات اور اپنے دھیان کو جمع کریں کہ اللہ سے آج کیا منوانا ہے۔ آج کوئی خاص کرم ہے، آج نوچندی ہے، آج شب جمعہ ہے، آج اللہ کے نام کی ضربیں ہیں، آج اللہ کے نام کی طاقت ہے، آج پردیسیوں کا مجمع ہے، آج غمداروں کا مجمع ہے، آپ غمگاروں کا مجمع ہے، آج ہمدردوں کا مجمع ہے، آج سفید بال جمع ہیں، آج معصوم بچے جمع ہیں، آج توبہ کرنے والے جوان جمع ہیں، آج اللہ کے سامنے رونے والے لوگ جمع ہیں۔ کریں پھر فیصلہ، آج اللہ سے کیا منوانا ہے، فیصلہ کریں اور دو چار باتیں سن لیں اور دل میں فیصلہ کریں، اور ان باتوں کو توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں، دھیان سے سنیں۔ یہ آج سورۃ اخلاص کی تیسری جمعرات ہے۔ ایک 12 لڈو کا عمل ہے جو لوگ کرتے ہیں اور اس کے بڑے تجربات ہیں۔ ایک لڈو یہ دیے جاتے ہیں، ایک وقت میں ایک لڈو کا ڈبہ لیا کریں، کئی ڈبے نہ لیا کریں۔ اور نقش یار غار یار مزار ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو، اور اس طرح دریائے نیل کا نقش طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔ اور کبھی بھی نہ تسبیح خانے میں، اور ابھی حجویری محل کا چلہ آ رہا 1.25 ارب درود پاک کا، اس میں کبھی اکیلے نہ آئیں، سخی ہمیشہ ساتھ لے کے چلتا ہے، سخی ساتھ لے کے چلتا ہے، اور سخی کبھی بھی سخی اکیلا نہیں چلتا۔ اور تسبیح خانے کے سارے نظام کا تصور کر کے ہمیشہ حامیم لا ینصرون، یا حفیظ و یا سلام، جانثاروں کا عمل، سورۃ توبہ کی آخری آیت، دائیں بائیں تسبیح خانہ میرا میری نسلوں، سارے نظام کا سخت تصور کر کے پڑھتے رہیں۔ اور خوش قسمت وہ ہیں جو کتمیر اور فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے پوری توجہ سے عمل کر رہے ہیں۔ میں بار بار یاد دہانی کرا رہا ہوں، اگر غفلت ہو گئی ہے تو ابھی سے طاقت بڑھائیں، توجہ بڑھائیں، فتنوں کو تہس نہس کر کے، اور انشاءاللہ خیر کو ہم پائیں گے۔ تو چھوڑ دیں گے، کتمیر کے جال کو توڑنے کے لیے پوری طاقت سے عمل میں لگ جائیں۔ اور سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 11 بار صبح شام تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دینے کے لیے پڑھیں، وسعت دینے کے لیے۔ اور میں نے پرانی اینٹوں کی بات کی تھی، تو پرانی اینٹیں لینے کے لیے ہر بندہ نہ جائے، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پتلی اینٹ اپنی مرضی سے نہ لیں، ہمارے پاس ایک ذمہ دار ہے، اس کے ذریعے سے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پیسوں کی آفر کرتے ہیں، 2-4 بندے ایک چیز کو اگر کہنا شروع ہو جائیں، وہ کہیں گے شاید اس سے سونا بناتے ہیں، انہوں نے کہا شاید اس سے سونا بناتے ہیں، شاید اس کے اندر کوٹنے سے ایک ہیرا نکلے گا، تو وہ بندہ پھر تو وہ تو کہتا ہے کہ ایک ایک اینٹ میں سونے کے بھاؤ دوں گا۔ تو اس لیے ٹیلینار کے نمبر پہ جو حضرات بھی پتلی اینٹیں لینے والے ہیں، ٹیلینار کے نمبر سے رابطہ کریں، خود کسی سے ہرگز رابطہ نہ کریں، ورنہ ہمارے لیے خود مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور درخواست یہ ہے کہ حجویری محل کی تیاری کے لیے تھوڑا وقت رہ گیا ہے، 1.25 ارب درود کے چلے کا تھوڑا وقت رہ گیا، ابھی سے وہاں بستر لگائیں اور اپنے آپ کو اللہ پاک کے ہاں قبول کروائیں۔ لڈو کا ڈبہ خالی صاف ستھرا واپس جمع کرائیں، نیچے نہ گرائیں۔ اور یہ سنہری موقع ہے بہت زیادہ، اللہ کے فضل سے کوشش کی جاتی ہے کہ حجویری محل کی ٹکٹ آنے جانے کی فری ہو، اللہ ہماری ضرورت کو غیب سے پورا فرمائے، غیب سے پورا فرمائے۔ اور انشاءاللہ
ابکری نومبر کا جو رسالہ ہے جنات کا خاص رسالہ آ رہا، جس میں جنات نے اپنے تجربے بتائے، طبی تجربے، روحانی تجربے، جنات نے خود تعویذ، پوری دنیا کے تجربات جمع ہو رہے ہیں۔ ابھی سے اس کو پھیلانے اور پڑھنے کا فیصلہ کریں انشاءاللہ۔ اسم اعظم کا دم 5 اکتوبر اتوار باز نماز فجر ہوگا۔ اسم اعظم کا دم 5 اکتوبر اتوار ہوگا۔ ابکری واٹس ایپ چینل ویریفائی ہو چکا ہے، اس کے ساتھ بلو ٹیک۔ یہ کیا اعلان ہے؟ جس کے ساتھ بلو ٹیک ہے وہی فالو کریں، یہی اصل چینل ہے، اور اسی بات کو پھیلائیں، کیونکہ بہت لوگ نقصان کر رہے ابکری کے 2 نمبر چیزوں کی وجہ سے، بہت نقصان کر رہے، اور اس کے سدباب کرنے کے لیے آپ حضرات نے پہلے محنت کی تھی، اب محنت کرنے والے حضرات ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ بہت توجہ کریں۔ ابکری ٹرسٹ نے پورے ملک میں سیلاب زدگان ابھی بھی وہاں لنگر تقسیم کر رہا ہے، جو چھتوں پہ بیٹھے ہیں، سڑکوں پہ، خاص طور پہ اب ہماری ٹیمیں جلال پور لودھرا کی طرف، تو اللہ پاک ان کو بھی توفیق دے اور ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرمائے۔ اور آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ کوشش کریں کہ 2 نفل حاجت روزے ابھی سے، کہ یا اللہ حجویری چلے کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، عافیت کا معاملہ فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما، ابھی سے مانگنا شروع کر دیں، ابھی سے مانگنا، ابھی سے گڑ گڑانا شروع کر دیں۔ کل دن 11 بجے انشاءاللہ عزیز فاطمہ میڈیکل کالج فیصل ٹاؤن فیصل آباد میں درس ہوگا فقیر کا، ہر بندے کو اجازت عام ہے، کل 11 بجے فیصل آباد میں عزیز فاطمہ میڈیکل کالج، ویسٹ کینال روڈ، فیصل ٹاؤن، فیصل آباد۔ اور پھر عرض کروں گا ابھی سے مانگنا شروع کریں، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اور سب سے زیادہ مانگیں کہ اللہ ہمارے چلے کی ضرورتیں اور اس کو غیب سے نظام اس کا بنا، روزے رکھیں، مانگیں، اعمال کریں گے۔ آج میرا جی کہتا ہے کہ سورۃ اخلاص ہم کچھ زیادہ دیر پڑھیں، میں نے درس کو اعلان کو مختصر کر دیا ہے، آپ محسوس کریں۔ تو پہلے درود شفا پڑھتے ہیں ہم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ یہ درود اپنی عبادات، اعمال، جب اس سورۃ اخلاص پڑھیں گے نا، پہلے اس میں تھوڑی سی توجہ کر لیں، میرے غور سے میری بات کو سنیں۔ عمل وہ ہوتا ہے جس کو یقین سے پڑھا جائے، رب سچا، اس کا حبیب سچا، وہی لانے والا جبریل سچا، سورۃ اخلاص سچی، سورۃ اخلاص پڑھنے پہ جو وعدے ہیں وہ سچے وعدوں کے سچے یقین کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس یقین کے ساتھ بتائیں، بولیں کس یقین کے ساتھ پڑھیں گے؟ 100% یقین ہو، 100% یقین ہو، 100% یقین ہو، 100% کہ میں پڑھ رہا ہوں، اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اور اللہ میری جھولیاں بھر رہا ہے۔ 100% یقین ہوگا یا بے یقینی ہوگی؟ کس یقین کے ساتھ پڑھیں گے؟ کن جذبوں کے ساتھ پڑھیں گے؟ کن ولولوں کے ساتھ پڑھیں گے؟ کس دھیان کے ساتھ پڑھیں گے؟ پہلے اپنی یہ یقین اور دھیان کو کریں جمع، اس یقین اور دھیان کو جمع کریں۔ بولیں پھر کس یقین سے پڑھیں گے؟ اب ہم نے درود پاک پڑھ لیا ہے، اب ڈوب کے توجہ اور یقین کے ساتھ، سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر آخر میں اللہ الصمد کی ضربیں لگائیں خوب جذبوں کے ساتھ، پھر دعا مانگیں، مراقبہ کریں، اور انشاءاللہ حاجتیں پوری، مرادیں پوری، آسیں پوری، امیدیں پوری، اور جھولیاں بھری ہوئی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، لڈو سامنے رکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، قل هو اللہ۔
آج کوئی خاص توجہ دیں، آج کوئی خاص توجہ کریں، آج کوئی خاص توجہ کریں، ڈوب جائیں۔ دل میں پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں سورۃ قل ھو اللہ، دل میں پڑھیں، توجہ سے پڑھیں۔ سورۃ اخلاص کا نور ہی نور ہے، آج جذب کر لیں اور اس پہ ڈوب جائیں پورے توجہ سے۔
بس اب کچھ لمحے باقی ہیں، سورۃ اخلاص کو توجہ دے دیں۔ اب جو پڑھا ہے نا، اس پڑھے کے اوپر اللہ الصمد کی مہریں لگوائیں، سندیں لگوائیں اور مہریں لگوائیں، اور پورے جذبے، پورے دل کی گہرائیوں سے پوری آواز بلند کر کے اللہ کو پکار پکار کے پڑھیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ یقین سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔
آمین۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ ہماری اپنے نام کے لیے قبول فرما، اس صورت اخلاص کے جو فائدے ہمیں پتہ ہے عطا فرما، کتابوں میں لکھا ہے عطا فرما، تیرے کملی والے تیرے محبوب سے سنا ہے عطا فرما، آل رسول اصحاب رسول نے فرمایا عطا فرما۔ ایک وہ علم ہے جو صرف تیرے پاس ہے، ایک وہ معلومات ہیں جو تیرے پاس ہیں، ایک وہ کمالات ہیں جو صرف تیرے پاس ہیں۔ اے اللہ وہ سارے کمالات اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اس مجمع کی آمین میں آج بڑی طاقت ہے، آج بڑی تاثیر ہے، آج بہت درد ہے اس مجمع کی آمین میں۔ اللہ درد مند بیٹھے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں۔ آج سورۃ اخلاص کی تاثیر، طاقت، قوت، کمال، برکت، عطا پر دے اپنی شان کے مطابق، پر دے اپنی شان کے مطابق، پر دے اپنی شان کے مطابق، اور اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ ہمیں ہمیشہ عطا فرما، کبھی محروم نہ فرما، کبھی محروم نہ فرما۔ اللہ ہماری زبانوں اور ہمارے دلوں پہ اپنے نام کو جاری فرما، اپنے نام کو جاری فرما۔ آج زندہ لوگوں کی باتیں کی ہیں ہم نے، ہمیں بھی ان میں شمار کر لے، ہماری نسلوں کو بھی ان میں شمار کر لے۔ اللہ کبھی ہم سے اپنا نام نہ چھین، اپنے نام کی لذتیں نہ چھین، اپنے نام کا کمال نہ چھین، اپنے نام کی تاثیر نہ چھین۔ بس رحم فرما، بس رحم فرما، بس رحم فرما، بس رحم فرما اور کرم فرما، عطا اور شفقت فرما، مہربانی مہربانی فرما۔ دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، مشکلیں حل فرما، عزت دولت برکت کے دروازے کھول دے، عطا شفقت کے دروازے کھول دے۔ اللہ محرومی سے بچا، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، بے گھروں کو گھر دے دے، شادوں کی بندشیں دور کر دے، گھریلو الجھنیں ختم کر دے۔ اللہ ہمارے بادشاہوں کی حفاظت فرما، چھاونیوں کی، ایوانوں کی، گھروں بازاروں کی حفاظت فرما۔ اے مولا تو ہمارے ہر پل کی حفاظت فرما، تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، اہل لوگوں کو متوجہ فرما۔ اللہ ہر فتنے کو ختم فرما اور فتنوں کو توڑ دے، اللہ فتنوں کو ختم کر دے، اللہ فتنوں کو واپس ان پہ پلٹ دے۔ مولا تو غیب سے ہماری حفاظت فرما، کفایت فرما۔ ابھی 1.25 ارب درود پاک کے چلے کی غیبی نظام سے مدد فرما، اور غیبی نظام سے مدد فرما، اور غیبی نظام سے کفایت فرما، اور غیبی نظام سے حفاظت فرما۔ ہمارے دائیں بائیں میں نور اور وسعت عطا فرما، کسی آمین کہنے والے کو محروم نہ فرما، محرومی سے بچا، محرومی سے بچا۔ ہر آنے والے کو عطا فرما، ہر پانے والے کو عطا فرما، ہر سننے والے کو عطا فرما، ہر آمین کہنے والے کو عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما۔ بس کرم فرما، بس رحم فرما، جو مانگا عطا فرما، جو اب مانگا عطا فرما، جو آئندہ مانگا عطا فرما، جو پھر مانگا عطا فرما، جو کبھی مانگا عطا فرما اور ہمیشہ عطا فرما۔ اپنے در کا بھیکاری بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا محتاج بنا۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔